الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، جمعے کا ٹائم انتہائی مختصر ہوتا ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی اس مختصر سے وقت میں میں آپ سے چند ایسی باتیں کر جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے جمعۃ المبارک جیسا مقدس اور مطہر دن آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ یہ دن سید الایام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جاء مسجدنا ھذا یتعلم خیرا او یعلمہ، جس نے ہماری مسجدوں کا رخ کیا، کام کاج کو چھوڑا اور اللہ کے گھر کی طرف نکل پڑا، کس نیت سے نکلا؟ یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ میں وقت پر پہنچ کر خطبہ سنوں گا، خیر کی باتیں سنوں گا، بھلائی کی باتیں سنوں گا۔ اب خیر سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، خیر سے مراد یا اللہ کا قرآن ہے یا جناب محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان ہے۔ جو اس نیت سے، جو اس ذوق اور شوق سے اللہ کے گھروں کا رخ کرتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ كَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وقت پہ آنے والے، خطبے کے لیے حاضری دینے والے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو دل و جان سے سماعت فرمانے والے، جب تو خطبہ سن کے واپس ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے باقی ثواب بعد میں، اس کا آنا اس نیت سے مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس مجاہد کے برابر ثواب لکھ دو جو مجاہد سرحد پہ کھڑا ہو کے جہاد کر رہا ہے، اس مجاہد کے برابر اس کو ثواب عطا کر دو۔ امام منذری یہ ترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، امام طبرانی معجم الکبیر میں ایک روایت لائے ہیں، کائنات کے امام نے کہا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو شخص مسجد میں اس نیت سے آتا ہے وہ خیر کی باتیں سیکھے گا یا سکھائے گا، بھلائی کی باتیں سیکھے گا یا سکھائے گا، قرآن سیکھے گا یا سکھائے گا، قرآن و حدیث سنے گا یا سنائے گا، اس نیت سے آتا ہے، پھر اس نیت کے مطابق عمل کر کے واپس لوٹتا ہے، پتہ ہے کتنا اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے، کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اور وقت پہ آنے والے اور خطبہ سماعت فرمانے والے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات لے کر یا دے کر جانے والے خوش ہو جاؤ، پروردگار تم پہ اتنا راضی ہوا ہے، پروردگار تم پہ اتنا خوش ہوا ہے، اللہ کو تجھ پہ اتنا پیار آیا ہے، اللہ مسجد سے نکلنے سے پہلے نبی کی زبان سے بشارت دے رہا ہے کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اور خوش ہو جاؤ تیرا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے تجھے ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر دیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وقت پر جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، قرآن و حدیث کا بات سماعت فرماتے ہیں،
کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کر کے جاتے ہیں. اور یہیں پہ بس نہیں، صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اس نیت سے گھر سے چلتا ہے نا، گھر سے نکلتا ہے، اب مسجد تک آتے ہوئے امام کائنات نے فرمایا ان کے قدموں پر جتنی غرد پڑتی ہے، مٹی پڑتی ہے، مغبرت قدمہ عبد، صحیح البخاری میں رسول اللہ کا فرمان، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ. وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آنے والے اور وقت پر آ کے خطبہ سماعت فرمانے والے، خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. تو جتنا سفر کر کے، جتنا چل کے تو مسجد میں آیا ہے نا، تیرے پاؤں پہ جو گرد پڑی ہے نا، اس گرد کی وجہ سے میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، فتمسہ النار، جس کے پاؤں مسجد کی طرف آتے ہوئے غرد غبار آلود ہو جائیں، اللہ کہتا ہے میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان قدموں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو پائے گی. فتمسہ النار. کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہم؟ کیا قدر و منزلت ہے ہمارے نزدیک جمعے کی؟ انتظار کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آخری لمحات کا انتظار کرتے ہیں. کیوں میرے بھائیو؟ کیا میں اور آپ کامیابی اور کامرانی نہیں چاہتے؟ فوز و فلاح نہیں چاہتے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھنے والوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف نماز کے لیے آتا ہے، آخری ٹائم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز پڑھوں اور بھاگ آؤں مسجد سے. ایک صرف نماز پڑھنے کے لیے، ایک صرف دعا کے لیے آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں دعا مانگے اللہ رد نہیں کرتا. ایک صرف دعا مانگنے کے لیے آتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو نماز کے لیے بھی آتا ہے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، خطبے کے لیے بھی آتا ہے، تینوں کام کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے. آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا. تیسری قسم کا بندہ جو ہے نا، یہ جب مسجد میں حاضر ہوتا ہے کہ خطبہ بھی سنوں گا، دعا بھی مانگوں گا اور با جماعت نماز بھی پڑھوں گا. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیت سے وہ گھر سے چلا ہے. کس طرح چلا ہے؟ من غسل یوم الجمعہ واغتسل، ٹائم پر غسل کیا، تیار ہوا، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی، امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو گیا، مسجد میں پہنچ گیا. آج کئی لوگ جمعے کے دن بھی نہانے سے محروم ہیں. اوے اللہ کے بندو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے کہ جمعے کے لیے آنے والے کو غسل کر کے آنا چاہیے. امام نسائی سنن نسائی میں، امام احمد مسند احمد میں حضرت جابر سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے.
ملاقات کے لیے امام کائنات جلوہ گر ہوئے. ہمارے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا غریب, کپڑے میلے کچیلے تھے. کائنات کے امام کی نگاہ پڑی, رسول ہاشمی کی نگاہ پڑی. آپ نے اسے دیکھا, آپ نے فرمایا اس نے کیا حالت بنا رکھی ہے. اللہ کے پیغمبر غریب ہے, مارا ہے, مسکین ہے, مفلس ہے, ندار ہے. آپ نے فرمایا پھر کیا ہے, غریب ہے تو ما کان یجدو ھذا ما یغسلو بہ ثوبہ. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اسے کپڑے دھونے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں آئی, کپڑے ہی دھو لیتا. ہمارے ہاں آج وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار, اللہ کا برگزیدہ, اللہ کا لاڈلا, اللہ کا پیارا, اللہ کا مقرب سمجھا جاتا ہے, جو نہاتا نہیں ہے, کپڑے نہیں دھوتا, سر کو تیل نہیں لگاتا, ہمارے ہاں بڑا نیک متقی سمجھا جاتا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے لیے آنے والے کان لگا کے سن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حق علی کل مسلم, مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے. رحمت کائنات فرماتے ہیں مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما, کہ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرے, یعنی جمعے کے دن ضرور غسل کرے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے نیا لباس میسر نہیں تو کم از کم پرانا لباس دھو کے پہن کے خوشبو لگا کے آئے کیسے؟ جب اپنی مرضی کرے, جیسے مرضی کرے, اٹھ کے جمعے کے لیے آ جائے. نہیں, آپ نے فرمایا بکرا وابتکرا, وقت پر آئے, امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدقسمتی کا عالم یہ ہے مومنوں, آج وقت کی قدر نہیں ہے. وقت گزر رہا ہے, بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, یہ واپس نہیں پلٹے گا, پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. کاش میں وقت پر جمعے کے لیے حاضر ہوتا. پتہ ہے نا آپ کو قرآن نے بتایا میں وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, پتہ چل گیا تیرے حضور دعا اور التجا ایک دفعہ واپس لوٹا دے. کبھی سستی نہیں ہوگی, کبھی کاہلی نہیں ہوگی, کبھی غفلت نہیں ہوگی, عملوں سے کبھی کوتاہی نہیں برتیں گے, ایک دفعہ واپس لوٹا دے. اللہ کہے گا وقت گزر گیا ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. بھول جاؤ, گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا, اور یہ گھڑیاں جو گزر جائیں گی, بیت جائیں گی, یہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گی. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کہے گا اب تیرا مقدر صرف عذاب ہے اور وہ عذاب کا مزہ چکھ جائے. آج ٹائم ہے. آپ نے فرمایا بکرا وابتکرا, وقت پر آؤ, خطبہ شروع ہونے سے پہلے آؤ. کیا کریں آ کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ولم یتخطى رقبۃ مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولم یتخطى رقبۃ مسلم، آنے والا کوئی شخص کسی بھائی کی گردن کو نہ پھلانگے. وقت پہ آئے گا تو اس خطا سے بھی محفوظ رہے گا، اس غلطی سے بھی محفوظ رہے گا. فرمایا کوئی شخص کسی کی گردن پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش نہ کرے. وَلَمْ يُوزِ أَحَدًا، کسی مومن و مسلمان کو تکلیف نہ دے، کوئی اذیت نہ دے. آئے کیا کرے؟ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب آ کے بیٹھ جائے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ سہاروں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، ٹیک تلاش کرتے پھرتے ہیں. کوئی گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، پھر نیند ہی آئے گی. جمعے کے بعد پوچھو کیا سن کے آئے ہو، پتہ ہی نہیں ہے. کائنات کے امام نے کہا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، گردنیں نہیں پھلانگنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، لیکن امام کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے. صحابی رسول عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام کے قریب ہو کے بیٹھیں گے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا آنے والے کو بتاؤ، تو امام کے قریب بیٹھ کے یہ نہ سمجھ کہ تو امام کے قریب ہو گیا ہے. امام کے قریب بیٹھنے سے مراد یہ ہے، آپ نے فرمایا تو جنت کے قریب ہو گیا ہے، تجھے جنت کے قریب کر دیا گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے، دیکھیں، سوچے، غور و فکر کریں. کیا رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں؟ کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہم کرتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں؟ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی تمنا اور آرزو کے پیچھے چلتے ہیں، پھر مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں؟ نبی نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں، وہ شخص مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ شخص مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی تمنا اور آرزو کے پیچھے چلتا ہے. محبوب جی مومن کون ہے؟ فرمایا تابعا لما جئت بہ. مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اس شریعت کے تابع کر لیتا ہے جو شریعت میں محمد لے کے آیا. شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے. ہم کہتے ہیں نماز کی ایک رکعت بھی مل جائے جمعے کا ثواب مل گیا ہے. خطبے کو ترک کر دیا ہے، ہم نے بھلا دیا، چھوڑ دیا ہے. اور کچھ خرابی ہمارے اندر بھی ہے. ہم آنے والے کو دیتے کیا ہیں، ہم نے آنے والے کو دیا کیا ہے، پڑھایا کیا ہے، سنایا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے. کتاب و سنت آج پسے پش ڈال دیا گیا ہے. خطبات جمعہ میں بھی شعر و شاعری سے کام لیا جا رہا ہے، کہانی اور قصوں سے کام لیا جا رہا ہے، موضوع اور من گھڑت روایات سے کام لیا جا رہا ہے. انقلاب چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. موضوع اور من گھڑت روایات سے نہیں، شعر و شاعری سے نہیں. کائنات میں تبدیلی آئے گی یا رب کے قرآن سے آئے گی یا محمد کے سچے فرمان سے آئے گی.
آج ضرورت ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت سے آگاہ و آشنا کیا جائے. آج ضرورت ہے کہ لوگوں کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کی جائے. مسائل سے لوگوں کو آگاہ و آشنا کیا جائے. آج اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. اگر غلطی سے آج وزیر اعظم نے پردے کے حق میں بیان دے دیا ہے تو ملحد قسم کے لوگ پردے کا تمسخر اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس اسلام کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے آگ اور خون کا سمندر عبور کیا تھا, جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ہمارے معصوم بچوں نے سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ رقص کیا تھا, جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماں بہنوں نے اپنی عصمتوں کو لٹایا تھا, آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے, اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ضرورت ہے لوگوں کو بتایا جائے اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, شریعت کیا ہے. اس مختصر سے وقت میں اسلام کے بارے میں لوگوں کو آگاہ و آشنا کیا جائے, لوگوں کو بتلایا جائے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدرا من الامام, آئے اور امام کے قریب آ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھے. ہاں یہ ذوق اور شوق ہی نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی لوگوں کی, صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی تھی, وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے جھگڑا کیا کرتے تھے. صحابہ آپس میں بحث و تکرار کیا کرتے تھے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. آخر پھر ان کے لیے قرآن دادی کا راستہ اختیار کیا گیا کہ قرآن دادی کر لی جائے, جس کے نام کا قرآن نکلے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے. کہاں گیا یہ ذوق, کہاں گیا یہ شوق؟ یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے نبی کے پیار کرنے والے تھے؟ امام کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ میں امام کے قریب ہو کے بیٹھ رہا ہوں, بلکہ یہ تصور کرے کہ میں جنت کے قریب ہو کے بیٹھ رہا ہوں. اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ثواب. اور اب بیٹھ گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ بِإِنصَاتٍ وَسُکُونٍ, خاموشی سے اور سکون سے, اطمینان سے, مکمل انہماک سے, پوری توجہ سے, پوری دل جمی سے, پورے ذوق اور شوق سے, پوری یکسوئی سے اس نے اب خطبہ سننا ہے. بِإِنصَاتٍ وَسُکُونٍ, خاموشی سے, سکون سے, حتیٰ کہ اتنی خاموشی کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بات کرے تو تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو خاموش ہو جا. اتنے لفظ بھی کہنے کی اجازت. آج جمعے کے آداب کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں رکھا جاتا. آج جمعہ کے آداب کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے, سورہ ملک کی تشریح و توضیح بیان کرے. حضرت ابی سے حضرت ابو ذر نے دوران خطبہ اشارہ کر کے پوچھا, اے ابی کیا یہ سورت نئی نازل ہوئی ہے جو آج رسول اللہ بیان کر رہے ہیں؟
جس کی تشریح اور توضیح رسول اللہ اس جمعے میں بیان کر رہے ہیں، جناب ابی خاموش رہے۔ ابو ذر نے دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ نماز کے بعد فارغ ہوئے، فرمایا ابی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کوئی نئی صورت جس کی آج تشریح اور توضیح بیان کی جا رہی ہے، یہ نئی صورت؟ جناب ابی فرماتے ہیں ابو ذر آج تو نے اپنے جمعے کا ثواب ضائع کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے ابو ذر نے؟ خدا کے لیے سوچو تو صحیح، جمعے کے آداب کو سمجھو تو صحیح، کیا کیا؟ صرف سوال ہی کیا ہے، پوچھا ہی ہے نا، کہا تو نے آج جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے، او بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ صرف سوال کرنے کی وجہ سے میں آج اپنے جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو ذر اٹھے، سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کائنات کے امام سے فرمانے لگے آقا، ابی نے مجھے یہ لفظ کہے ہیں، میں نے یہ عمل کیا ہے دوران جمعہ، اور جمعے کے بعد میں نے اس سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا تو نے اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے۔ کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ او مومنو لکھو، مسلمانوں لکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ذر، میں ابی کی بات پہ مہر تصدیق ثبت کرتا ہوں، ابی نے صحیح کہا ہے، تو نے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے۔ او مومنوں مسلمانوں، کائنات کا امام کہہ رہا ہے اگر آگے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ بے انصات و سکون، خاموشی سے سکون کے ساتھ تم نے جمعہ سننا ہے، خطبہ سننا ہے۔ اگر تم نے ان شرطوں کے مطابق جمعہ ادا کیا، کن شرطوں کے مطابق؟ گھر سے نکلے ہو کس نیت سے؟ قرآن و حدیث خیر کی باتیں سننے کے لیے، غسل کر کے آئے ہو، نئے کپڑے پہن کے آئے ہو، خوشبو لگا کے آئے ہو، وقت پر آئے ہو، کسی کی گردنوں کو نہیں پھلانگا، کسی کو تکلیف نہیں دی، امام کے قریب ہو کے بیٹھے ہو، خاموشی سے سکون سے خطبہ سنا ہے۔ اب اجر لیتے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جمعے میں آنے کی وجہ سے اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ لے کے جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس انداز سے بندہ جمعہ پڑھ کے واپس پلٹتا ہے نا تو پتہ ہے پھر اللہ رسول اللہ کی زبان سے کیا کہتا ہے؟ فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا۔ آپ نے فرمایا ان شرائط کے ساتھ جمعہ ادا کر کے بندہ باہر نکلنے لگتا ہے، آقا فرماتے ہیں رک جا، اتنی محنت کر کے، اتنی تگود و جد و جہد کر کے آیا ہے، یہ بھی تو سنتا جا تجھے ملا کیا ہے، اللہ نے تجھے عطا کیا کیا ہے، محبوب جی کیا کیا؟ فرمایا فَهِيَ كَفَّارَةٌ مِنَ الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، اور پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک تو نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے سارے ہی معاف فرما دیے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب اللہ نے عطا کیا، اور یہیں پہ بس نہیں، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہا صرف 7 دن کے نہیں، اس میں 3 دن اور شامل کر، اللہ نے تیرے 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک دن تھوڑی سی محنت کی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے ایک دن کے بدلے 10 دنوں کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ سنیے،
امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہو بکل خطوۃ اعمال سنۃ اجر صیامھا و قیامھا. اللہ اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے، اللہ اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے جو ان شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں. ان شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب اس کو بشارت دو. کیا؟ کان لہو بکل خطوۃ اعمال سنۃ اجر صیامھا و قیامھا. او میرے بندے خوش ہو جاؤ، تو نے گھر سے لے کے مسجد تک، مسجد سے لے کے گھر تک جتنے قدم چل کے آیا ہے تو، میں نے ہر قدم کے بدلے تجھے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب بھی عطا کر دیا. کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، رسول اللہ کے ارشادات پہ عمل کیا. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، میں اور آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جمعے میں حاضری دیں، پھر اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا، دنیا میں کامیابیاں عطا کرے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت کا مالک و وارث بنائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. حضرات، میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ میں کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھا سکوں کہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمعہ والے دن جب یہ صدا بلند کی جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مومنوں، جب جمعے کے لیے آپ کو بلایا جائے تو پھر آپ دوڑے چلے آؤ، بھاگے چلے آؤ، تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے گھروں کا رخ کر لو. پھر دیکھو جب تم اللہ کا حکم مانو گے پھر میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک راضی ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں فوز و فلاح ہمارا مقدر بنے، تو میرے بھائیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، آپ کے ارشادات کو سینے سے لگانا ہوگا، آپ کی سنت کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا. میں اور آپ جب تلک رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، کامیابی اور کامرانی ہمارا کبھی مقدر نہیں بن سکتی. اس لیے کوشش کیجئے، نماز کا مسئلہ ہو، خطبے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، روزوں کا مسئلہ ہو، صدقات و خیرات کا مسئلہ ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہوگا. پھر یہ عبادات، یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خیال نہ رکھا گیا تو یہ اعمال ہماری تباہی اور بربادی کا باعث ہوں گے. قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، اللہ کہے گا پکڑو اس کو. کس کو؟
جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکا ہوگا، عملوں کے ڈھیر لگا چکا ہوگا، کہا جائے گا پکڑو اس کو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، وہ چیخ اٹھے گا اللہ کیا یہ کرامن کاتبین میری نیکیاں لکھنی بھول گئے ہیں؟ اللہ کہے گا نہیں، تیرے نامہ اعمال میں نمازیں موجود ہیں، روزے موجود ہیں، صدقات و خیرات موجود ہے، اللہ پھر مجھے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پھر مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کہے گا پتہ ہے کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تیرے نامہ اعمال میں اعمال تو موجود ہیں، ان اعمال پہ میرے محمد کی تصدیق کی مہر موجود نہیں ہے، رسول اللہ کے طریقے کی مہر موجود نہیں۔ میں نے نبی کی زبان سے اعلان کروایا تھا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ میں نے اعلان کروایا کتنے لوگ اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ٹوٹا پانے والوں میں ہیں۔ سمجھ یہ رہے ہیں بڑی محنت کی ہے، بڑی کوششیں کی ہے، بڑے نوافل پڑھے ہیں، بڑے واز کیے، بڑی تقریریں سنی ہیں، بڑے اچھے کام کیے، گمان یہ ہے کہ بڑے اچھے کام کیے، لیکن قیامت کے دن سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ من صنع امرا علی غیر امرنا فہو رد۔ وہ تمام اعمال اس لیے مردود ٹھہرے ہیں کہ ان پر جناب محمد کی تصدیق کی مہر نہیں ہے۔ آئیے اپنے اعمال پہ رسول اللہ کی تصدیق کی مہر لگوائیے، عمل اسی طرح کیجئے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ الہ العالمین ہر موڑ پہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا دے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔